نکلی قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میری امید ہے کہ میرا رب مجھے سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دے گا۔ اس میں بھی شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بات سکھائی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم کس طرف جائیں گے، لیکن اللہ الہام ڈال دیتا ہے۔ ابھی وہ نبی نہیں تھے، ابھی اللہ نے ان کو رسالت کا مرتبہ نہیں دیا، وہ طور پہ جا کر ہوگا کچھ سالوں بعد۔ ابھی وہ ایک نوجوان ہیں جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ میں جاؤں کہاں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک الہام کیا کہ اس طرف جاؤ۔ صحرا میں بھی جو کچھ گھنٹوں بعد کچھ دن بعد موت بن سکتی ہے، بس نکل جاؤ۔ اب وہ چلیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور پھر وہ جب مدین کے پانی تک پہنچ گئے، یعنی مدین میں تھوڑی سی کوئی جھیل تھی، وہاں پر وہ پہنچے ہیں۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو وہاں پر وہ پاتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے لوگوں کا جو اپنے جانوروں کو پانی دے رہا ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان سے کچھ ہٹ کر وہ دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں ہیں، اور جو اپنے جانوروں کو تذودان، وہ کھینچ کے اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ تو باقی اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو روکے رکھی ہوئی ہیں۔ تو ان کو یہ عجیب لگا کہ یہ کیا منظر ہے، تو وہ ان دو لڑکیوں کے پاس گئے، دو عورتوں کے پاس گئے اور کہا ما خطبکما، کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیا کہانی ہے؟ انہوں نے کچھ تفصیل مانگنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تم کیا یہ عجیب حرکت کر رہی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نہیں پلائیں گے پانی جب تک کہ یہ پورا یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اپنے سارے جانوروں کو پلا نہ چکیں، اور ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بڑی عمر کے ہیں، ابونا شیخ کبیر۔ یہ ایک عجیب سی ہدایت ہے اس آیت کے اندر، بہت خوبصورت سی ہدایت ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ان یوزول فیملی سچویشن دکھائی ہے جس میں بچیاں ہیں، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اب اس قابل نہیں رہا، اس میں یہ صلاحیت، اس میں صحت، اس میں وہ توانائی نہیں ہے کہ وہ کہ روزی کما سکے، رزق کما سکے۔ تو بچیوں کو جا کر جانوروں کو کھانا دینا ہے، جانوروں کو پانی پلانا ہے، پھر سارے کھیت کا یا اور جو چیزیں ان کا گھر کا خیال رکھنا ہے۔ اور وہ ایسی سوسائٹی میں ہے جہاں پر جو مرد ہیں وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے۔ اگر وہ عورتوں کی عزت کرتے ہوتے تو وہ تھوڑا سا ایک سیکشن دے دیتے عورتوں کو، وہ جا کے اپنے جانوروں کو پلا لے، لیکن ان کو پتہ ہے اگر وہ نیچے جائیں گی تو مردوں نے ان کو ہراس کرنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے۔ وہ یہ سب چیزیں سمجھتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہوئے وہ اپنے جانوروں کو پیچھے روکے ہوئے ہیں، جب تک یہ بدتمیز لوگ، یہ بغیرت لوگ یہ اپنا کام نہ کر لیں تب تک ہم نیچے نہیں جائیں گے۔ تو اس میں شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی عظیم حکمت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ عورتوں کو بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایسے امتحان فیملی سے لیتا ہے کہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، والدین کو کینسر ہو گیا ہے، کوئی مشکل ہو گئی ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اور اس کو جاب کرنی پڑ رہی ہے، اور ہماری سوسائٹی ہم فلانا کہتے ہیں دیکھو ذرا ان کی بیٹی تو کام کرتی ہے، یہ کرتی ہے، ہم اس پہ آر کرتے ہیں، اس پہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی شرم کی بات ہے۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی حلال روزی کما رہا ہے مرد یا عورت تو اس میں کوئی سراسر شرم کی بات نہیں ہے۔ اور یہ تو جب یہ اور ایسی انوائرمنٹ میں کام کرنا جس میں کہ لوگ تمیز سے عورتوں کے ساتھ برتاؤ نہیں کرتے، یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، ہماری سوسائٹیز میں ہوتا ہے، عرب ممالک میں ہوتا ہے، دیسی ممالک میں ہوتا ہے، ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور اس ہاسٹائل انوائرمنٹ کے ہونے کے باوجود ایک عورت، ایک لڑکی اپنی تعلیم حاصل کرے اور اپنے کام کرے اور اپنے کیریکٹر کو سنبھال کر رکھے، اپنے دین کو پر قائم رہے اور ان ساری چیزوں کو پش اوے کرے، جتنا اوائڈ کر سکتی ہے کرے، یہ تو بڑی عظیم چیز ہے اصل میں۔ اس نے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو بچائے۔ تو یہ تو ان بیچاریوں کے پاس کیا چوائس تھی؟ وہ بھوکا مرے اپنے گھر پہ، وہ بھوکا مرے، اب باپ کو بھوکا مرنے دیں۔ تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا ہم نہیں پلاتے جب تک نیچے والے سارے جانور یہ لوگ ختم نہ کر لیں، پھر اس کے بعد کریں گے۔ وہ ابونا شیخ کبیر فسقا لہما، تو انہوں نے ان سے جانور پکڑے، موسیٰ علیہ السلام، اور کوئی مزید بات نہیں کی، انہوں نے بس ان کے بھیڑ بکریاں پکڑیں، ثم اور جا کے ان کو پلا دیا۔ یعنی وہ تو بڑے سائز کے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو ہٹایا ہوگا آرام سے، ان کو جانور کو پلایا اور ان کو واپس کیے جانور، اور پھر کچھ کہا بھی نہیں۔ ثم تولی الی الظل، پھر وہ سائے کی طرف واپس لوٹ گئے۔ یعنی کوئی ایک درخت ہوگا یا کوئی پتھر ہوگا بڑا، اس کے سائے کے نیچے وہ جا کر بیٹھ گئے۔ اب ان کے کپڑے صحرا میں سفر کرنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں، پتہ نہیں کہاں اگلا کھانا کہاں سے ملے گا، کہاں سونے کو ملے گا، کیا کریں گے، کہاں سے کپڑا روٹی آئے گی، یہ کچھ معلوم نہیں۔ اب وہ جا کر بیٹھ گئے سائے کے نیچے۔ کہتے ہیں فقال، پھر انہوں نے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب
میں جو بھی آپ میری طرف نازل کریں گے، جو بھی نازل کریں گے آپ میری طرف، میں اس کے لیے فقیر ہوں۔ فقیر اصل میں عربی میں استعمال فقر ہوتا ہے کہ اگر کسی کی پیٹھ کے پیچھے اتنا بڑا بوجھ ہو کہ اس کی جو پیٹھ ہے وہ کرش ہو جائے، وہ ٹوٹ جائے، کمر اس کی ٹوٹ جائے، اس کو فقر کہتے ہیں۔ تو فقر ایسی سچویشن کو کہتے ہیں جس میں انسان کی پوری سپورٹ، اس کے اندر کوئی توانائی، کوئی قوت نہ رہے اس کے اندر، نہ وہ ٹوٹ چکا ہو، اس کو فقر کہا جاتا ہے اصل میں عربی میں۔ ٹھیک ہے، فقر کے معنی بہت ہی غریب ہونے کے اور بالکل کچھ نہ ہونے کے بھی ہیں، لیکن اس کی اصل جو تصویر کھینچی گئی ہے عربی زبان میں وہ یہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے اور یہ اعتراف کیا ہے، ابھی کچھ مانگا بھی نہیں ہے، بس یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ میری طرف بھیجیں گے، بس میری تو کمر ٹوٹی ہوئی ہے، آپ جو بھی بھیج دیں میں لینے کو تیار ہوں۔ عربی میں کہاوت ہے الماشی رضی بما رکب، کہ جو پیدل چل رہا ہوتا ہے نا اس کو کوئی بھی سواری اچھی لگے گی، سائیکل بھی اچھی لگ جائے گی، گدھے پہ بیٹھ جائے گا پھر بھی اچھی لگ جائے گی، اس کو نخرے نہیں کرے گا کہ میں مرسیڈیز سے کم میں تو میں بیٹھتا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا میرے رب آپ جو بھیج دیں میری طرف، میں نخرے کرنے والا نہیں ہوں، میں تو فقیر ہوں۔ سو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ میں آپ کو سینیریو دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جاب چلی گئی، ٹھیک ہے، اب آپ مشکل میں ہیں اور اب آپ دوسری نوکری کہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور آپ کو جس فیلڈ میں آپ کو نوکری ملنی تھی یا جس لیول پہ آپ کو ملنی تھی وہ آپ کو مل نہیں رہی، اس سے کم مل رہی ہے، اور آپ بس ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے لیول کی ہی ملے، میرے لیول کی ہی ملے، اور آپ کو 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے۔ نہیں، اب آپ کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نخرے کرنے کے بجائے جو موقع اللہ مجھے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کم موقع ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس موقع کے اندر میری گروتھ ہو جائے اور میں دوبارہ اس مقام پر یا اس سے ایکسیڈ بھی کر لوں۔ یعنی انسان کو ہمیشہ اپرچونٹی کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور نخرہ نہیں کرنا چاہیے کہ میری مرضی کی ہوگی تو میں کروں گا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوسری چیز یہاں پر جو یہ بہت خوبصورت ہے کہ خیر کے عربی میں اور قرآن میں بھی 2 معنی ہیں۔ ایک معنی خیر کا یہ ہے کہ میں جو اچھی چیز آپ مجھے دیں گے، رزق دیں گے، کوئی پناہ دیں گے، جو چیز میرے پاس آئے گی جو میری دنیا میں میرے لیے اس کی خیر ہو، اس کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خیر کا لفظ اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نیکیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے مصر میں اور میں نے معافی بھی مانگی ہے، لیکن پھر بھی میرے دل کے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے کہ میں، کیونکہ قرآن کا ایک قاعدہ ہے نا، وہ بھی سمجھتے ہوں گے شاید، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بنیادی قاعدہ ہے، ہو سکتا ہے قرآن سے پہلے بھی انسانیت جانتی ہو، اچھے کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو ان کے اندر ایک گلٹ ہے، انہوں نے، ان سے غلطی تو ہوئی ہے، اللہ نے معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر ایک آگ نہیں لگی ہوئی کہ میں اپنے آپ کو اس غلطی کو مٹانا چاہتا ہوں اپنے لیے اچھائیاں کر کے۔ تو ابھی انہوں نے ایک اچھائی کی، یہ کچھ لڑکیاں تھیں ان کو مدد چاہیے تھی، جا کے انہوں نے مدد کر دی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میرے رب اگر کوئی اور بھی نیکی کرنے کا موقع ہونا تو میں اس کے لیے فقیر ہوں، کوئی بھی اچھا کام کرنے کو اگر مجھے مل جائے میں فوراً کرنے کو تیار ہوں۔ میں نخرے نہیں کروں گا کہ کس قسم کا اچھا کام ہو، یا میں نہیں سوچوں گا ایک زمانہ تھا کہ میں اتنی مدد کیا کرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا، اب مجھے کیا، اب بس 2 لڑکیوں کو مجھے بس ان کے جانوروں کو پانی پلانے کا موقع ملا ہے، بس یہی کچھ خیر کرنے کو رہ گیا میرے لیے۔ یعنی کوئی ناک اونچی کر کے یہ نہیں کہ آپ پہلے کچھ قسم کے اچھے اعمال کیا کرتے تھے اور جو دوسرے اچھے اعمال ہیں وہ آپ کے سٹیٹس سے ذرا نیچے ہیں۔ نہیں، آپ کے اندر ایک ہیوملٹی ہوتی ہے، میرے اندر ایک ہیوملٹی ہوتی ہے کہ اللہ جو بھی اچھائی کرنے کا موقع دے دے، جو بھی کسی کی خدمت کرنے کا موقع دے دے، اس کے لیے میں فقیر ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دیکھیے، میں اگر میں کہیں لیکچر کر رہا ہوں اور میرے سامنے بہت سارے ڈگنیٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے موقع ملا ہے لوگوں سے بات کرنے کا، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، سارا سیلیبریٹی سین ہے، رائٹ، اور پھر ایک کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے جس کے ساتھ میں ٹیکسی میں ہوں، وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے کسی گھر کے معاملے میں اپنے، اور میں سوچوں یار میں تو ابھی پرائس پریزیڈنٹ سے بات کر رہا تھا، میں فلانے سینیٹر سے بات کر رہا تھا، میں فلانے بلینئر سے بات کر رہا تھا، اب میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا گھر کا مسئلہ سنوں؟ نہیں، یہ کس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جس کی بھی مدد کرنے کو ملے، جو بھی ملے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ میری طرف آ رہا ہے، تو اس کو میں قبول کروں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعزاز سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کی مدد کرنے کا موقع دیا، اس نے یہ رزق میری طرف بھیجا ہے۔ لیکن پہلا معنی جو ہے نا وہ پھر بھی ویلڈ ہے، اور وہ بھی میرے نزدیک وہ غالب بھی ہے، لیکن 2 معنی نکلتے ہیں، اور یہ عربی زبان کی قواعد میں سے ہے المعانی الثوانی، یعنی ایک بات ہوتی ہے اور اس کے نیچے ایک دوسرا معنی بھی اس کی تہ میں ہوتا ہے۔ خیر، پہلی بات کیا ہے کہ میرے رب اب مجھے پتہ نہیں میں نے اگلا کھانا کہاں کھانا ہے،
رات کہاں گزارنی ہے، جو خیر میری طرف تو لائے گا میں اسے لینے کو تیار ہوں۔ فجاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، فا کہتے ہیں الفاء السببیہ، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے یہ عاجزی دکھائی اور انہوں نے یہ دعا کی کہ میں جو بھی آپ دیں گے میں لینے کو تیار ہوں۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ان کے پاس شرماتی ہوئی آئی۔ اب یہ شرماتی ہوئی کیوں آئی؟ دو بچیاں اب کچھ گھنٹے پہلے پہنچ گئی ہیں گھر، کیونکہ وہ ان کو گھنٹے لگتے ہیں اپنی جانوروں کو پانی پلانے میں، لیکن اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے 2 منٹ میں کام کر دیا، اب وہ 3-4 گھنٹے پہلے پہنچ گئی گھر پہلے پہنچی تو بوڑھا باپ ہے تو وہ کہتے ہیں جلدی کیسے آ گئی آج؟ تو انہوں نے کہا تھے نوجوان، انہوں نے ہماری مدد کی، اس نے کوئی بدتمیزی کی نہیں، اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اس نے آپ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی، کوئی آپ کی اٹینشن لینے کی کوشش کی؟ نہیں، وہ بس سائے میں جا کے بیٹھ کے لگتا ہے ذکر کر رہے تھے، بلاؤ اسے۔ یعنی لڑکیوں نے ان موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کرایا اپنے باپ سے، اور باپ جانتا نہیں ہے، لیکن باپ میں اتنا اعتماد ہے کہ دیکھو میں نے اپنی بیٹیوں کو باہر اتنی خراب سوسائٹی میں بھیجا ہے روزی کمانے کے لیے، تو اگر ان کی اسیسمنٹ ہے، ان کی ججمنٹ ہے کہ یہ اچھا لڑکا تھا، اچھا آدمی تھا، تو پھر میں بھی ان کی ججمنٹ کو پر اعتبار کروں گا۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی میں، اپنے گھر والوں پہ اتنا اعتماد ہے کہ آپ نے ان کو یونیورسٹی میں بھیجا ہے، آپ نے ان کو باہر ورک فورس میں بھیجا ہے، ذمہ داری دی ہے، تو پھر ان کی رائے پر بھی آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا، اس میں اپنی انا کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس بوڑھے باپ نے کہا نہ جاؤ بیٹا جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ تو ایک کو شاید تیمارداری کرنی ہو، دوسری جا کر، اب وہ 2 تھیں تو ذرا کانفیڈنٹ تھیں، ایک آئی تو ذرا شرما گئی، تو کہتی ہیں آ کر کہتی ہیں ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے والد ہیں بے شک، میں نہیں بلا رہی، میرے والد صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ انا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں لی ازالت شک، اگر آپ کو شک پڑے کہ میں انٹرسٹڈ ہوں، میں نے انوائٹ کیا، میں نے نہیں کیا، میرے ابو جو ہے وہ بلا رہے ہیں بے شک، تاکہ جو پانی آپ نے پلوایا تھا نا ہمارے جانوروں کو، اس کے لیے آپ کی کچھ اس کی کوئی اجرت دے دیں آپ کو، لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ اچھا، جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام جو کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کیا تھا، والنٹیئر کیا تھا، یہ خدمت خلق تھی، یہ کوئی ملازمت تو نہیں تھی، اس کی کوئی پیمنٹ تو انہیں نہیں چاہیے تھی، تو وہ کہہ سکتے تھے نہیں یہ تو میں نے فی سبیل اللہ کیا تھا، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی مدد کی، آپ کے اجر کی، میرا اجر تو میرے رب کے ساتھ ہے۔ ایسی کوئی بات میرے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ چلو چلتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک بات سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ آیا میں نے ابھی اپنے رب سے مانگا تھا، جو میرا رب مجھے دے گا میں لینے کو تیار ہوں، میں فقیر ہوں، اور اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ اس لڑکی کو بھیجا ہے کہ میرا باپ بلا رہا ہے، آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہے، چلو جی میں لینے چلتا ہوں۔ تکلف نہیں کیا انہوں نے، نہیں رہنے دیں، بس بری بات آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تکلف ہو جاتا ہے، آپ کے پاس جاب نہیں ہوتی اور آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ دیکھیے ہمارے کمپنی میں کچھ اوپننگ ہوئی ہے، آپ اپنا رزمے بھیج، نہیں آپ رہنے دیں، اللہ میرا خیال کر لے گا، بس آپ رہنے دیں۔ تکلف کے نام پہ اللہ آپ کے پاس اتنی نعمتیں بھیج رہا ہے، آپ ان کو جسٹ دھتکار رہے ہو کیونکہ آپ کی عزت نفس ہے کہ آپ کسی سے مدد نہیں لے سکتے۔ بھائی آپ نے مدد بھیک نہیں مانگی، کسی نے آپ کو آفر کی ہے، اس کو قبول کرو۔ ہمارے کلچر میں خواہ مخواہ کا جو تکلف ہے نا، اس نے بڑی مشکلیں پیدا کی ہیں، اور یہ تکلف کا متضاد ہے اس دعا کے اندر۔ اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہے تو آپ کے اندر تکلف نہیں ہو سکتا۔ تکلف کس بات کا؟ لوگ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، چائے شائے، نہیں آپ رہنے دیں، آپ کو پتہ ہے آپ کو چاہیے، خواہ مخواہ کا ڈرامہ کر رہے ہو یار، نہیں رہنے دیں، بالکل نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کسی عرب کے گھر جائیں نا، جیسے آپ بولو گے وہ ویسا ہی کرے گا، آپ کہو گے نا رہنے دو کوئی بات نہیں، تو وہ کچھ نہیں دے گا آپ کو، پھر آپ گھر سے نکلو، بڑے بدتمیز ہیں، چائے تک نہیں پلائی ان لوگوں نے۔ تو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ بس تکلف ہی نارمل بیہیویئر ہے۔ آپ کسی سے اگر بھیک نہیں مانگ رہے، مدد نہیں مانگ رہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی آپ کو مدد دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کو مت جھٹلایا کریں، اس کا فائدہ اٹھایا کریں، اور اس کی اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کریں۔ اللہ نے آپ پر آسمان سے جاب نہیں گرانی، آسمان سے رزق نہیں گرانا موسیٰ علیہ السلام پر۔ ایک لڑکی آئی ہے، اس نے کہا میرے ابو بلا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ نے میری دعا قبول کی ہے۔ یہ کنیکشن سمجھا کریں، اور اس کو سمجھنے سے ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں آئیں گی۔